بسم الله الرحمن رمضان المبارک کا اخیر عشرہ شروع ہونے کو ہے کہ آج کے کچھ گھنٹوں کے بعد آخر عشرہ شروع ہوگا، اور یقیناً یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے، آگ سے آزادی کا ذریعہ بنایا۔ تو جو پہلا عشرہ رحمت کا تھا، جب دوسرا عشرہ شروع ہوا تو اس میں رحمت بھی آئی، مغفرت بھی آئی۔ تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اس میں رحمت بھی آئی، مغفرت بھی آئی، اور جہنم سے آزادی بھی آئی۔ تو رمضان المبارک کے اخیر کے ان ایام کو میرے بزرگوں ہم اتنا پابندی کے ساتھ وصول کرنے والے بنے کہ گویا جو دو عشروں میں کمی رہ گئی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، وہ کمی اس اخیر عشرے میں پوری ہو جائے۔ بندے کو اور بندی کو یہ فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے 11 مہینوں میں رحمت کو تقسیم کیا ہے، لیکن رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کو لٹاتے ہیں۔ وہاں تقسیم ہو رہی ہے، رمضان میں لٹایا جا رہا ہے، برسایا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کو کوئی بہانہ ملے بندے اور بندی کی مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا۔ تو اللہ کے اس دی ہوئی بڑی نعمت کی ہم قدردانی کریں، کیونکہ میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، دیکھو یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ پا کر اللہ کے بندے اللہ کے سامنے تائب نہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو جائے، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں بھی ڈرایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یہ ایمان والی کی شان کے خلاف ہے میرے بزرگوں۔ تو اس آخر عشرے کا ہم اتنا اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم پر ترس آ جائے، اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ ایک تو آخر عشرہ ہے، اور اس آخر عشرے میں شب قدر کی بڑی فضیلتیں اور طاعت راتوں کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اسی میں آخر عشرے میں اعتکاف کو رکھا ہے، یعنی پورا ایک مغفرت کا بہانہ اللہ اس میں جمع کر چکے ہیں۔ اب بس اتنا ہے کہ بندہ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائے، بندہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بس موقع دینا چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح اس کا بیڑا پار ہو جائے، کسی بھی طرح اس کی نیا کنارے لگ جاوے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے اللہ والے، 40
برس تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے، 40 برس تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے. بعد میں دل میں خیال آیا کہ 40 برس تک اللہ کی رحمت کو بیان کیا ہے، اب اللہ کے پکڑ کو، اللہ کی وعید کو بھی کیوں نہ بیان کروں. تو 1 برس، 1 سال اللہ کے عذاب کو، اللہ کے وعید کو بیان کیا. کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے. بطور الہام کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا، ایک آواز آئی، شافعی کیا ہماری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے عذاب کا ذکر کیا؟ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اللہ کی رحمت میرے بزرگوں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ بندوں کو موقع دیتے ہیں، بندیوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس رحمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرے اور اللہ کی اس رحمت کو ایک موقع دے کر اپنی مغفرت کرا لے. اسی لیے کسی بھی وقت میں اور خصوصاً رمضان المبارک کے ایام میں کسی عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا، کسی نیک عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا میرے بزرگوں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کو کب کس کا کون سا عمل کس وقت میں پسند آئے اور اللہ اس کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. جی ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ سے گناہ ہوا ہے. اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ صحابی بھی پیچھے نماز پڑھنے لگے. نماز ہو گئی، پھر دوبارہ آئے، آ کر کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا تم نے ابھی میری ابتدا میں نماز نہیں پڑھی؟ صحابی کہنے لگے جی ان تمام مقتدیوں کے ساتھ میں نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے. جس نماز اور جس کی امامت اللہ کے نبی نے کی ہو اور اللہ کے نبی کے پیچھے ان صحابہ نے نماز پڑھی ہو تو بتاؤ اس نماز کی کیا شان ہوگی. اللہ اکبر. نبی کا کیا مرتبہ ہے. نبی امامت کر رہے ہیں اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کا کیا مرتبہ ہوگا. رحمت والے نبی ہیں اور رحمت والے کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان صاحب سے، صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو جب میں نے سلام پھیرا تو عرش والے نے مجھے پیغام بھیجا، رحمت والے نبی کے پیچھے تم نے نماز پڑھ لی، اس رحمت والے نبی کی برکت سے اللہ نے اس گناہ کو تمہارے معاف کر دیا.